اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب بطانۃ الامام واہل مشورتہ۔ البطانۃ الدخلاء۔ حدثنا اسبغ اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه۔ فالمعصوم من عصم اللہ تعالی۔ دیکھیے باب، اس کا ترجمہ آواز تھوڑی فصیح بھی ہے، بغور سماعت کیجیے گا۔ باب بطانۃ الامام و اہل مشورتی۔ امام کے رازدار اور مشیر، امام کے رازدار اور مشیر، ان کے ہم راز اور مشورہ دینے والے۔ بطانت کس کو کہتے ہیں؟ آگے فرماتے البطانۃ الدخلاء۔ بطانت کا معنی ہے معاملات میں دخل رکھنے والے۔ یہ بطانت کا معنی ہے معاملات میں دخل رکھنے والے۔ حدیث دیکھیے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، وہ روایت کرتے نبی پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالی نے کوئی نبی مبعوث نہیں فرمایا، کوئی نبی مبعوث اور نہ کسی کو خلافت دی گئی، ہونا چاہیے ولا استخلف، اور نہ کسی کو خلیفہ بنایا، اور نہ کسی کو الا کانت لو بطانتان، مگر اس کے دو مشیر تھے۔ کیا ہوا؟ مگر اس کے دو مشیر تھے، ہے نا، مشورہ دینے والے تھے۔ کہتے ہیں بطانۃ تأمرہ بالمعروف وتحضہ علیہ۔ ایک مشیر اسے اچھی باتوں کا حکم دیتا، ایک مشیر اور اس کی ترغیب دلاتا۔ دو مشیر ہوتے تو ایک مشیر اچھی باتوں کا حکم دیتا اور اس کی ترغیب دلاتا۔ وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُ بِالشَّرِّ وَتَحُضُّ عَلَيْهِ، اور دوسرا مشیر اسے شر کا حکم دیتا اور اس کی رغبت دلاتا، اور اس کی دو مشیر ہوتے، ایک تو اچھی باتوں کا حکم اور اچھی باتوں پر ابھارتا، اور دوسرا مشیر برائی کا حکم دیتا، مشورہ دیتا اور برائی کی طرف ابھارتا۔ فالمعصوم من عصم اللہ، من عصمہ اللہ، اچھا حاشیہ لگایا، من عصمہ اللہ، لہذا معصوم وہی ہے جس کو اللہ تعالی بچائے رکھے۔ سمجھ شریف میں بات آئی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے، جتنے بھی خلفاء بنے،
سب کے پاس دو طرح کے لوگ ہوتے، دخل رکھنے والے معاملات میں کچھ تو اچھائی کی طرف رغبت دلاتے، اچھا مشورہ دیتے، اور کچھ لوگ برا اور برائی کی طرف ابھارتے۔ یہاں حاشیہ 7 اور حاشیہ 8 لگا ہے۔ حاشیہ 8 میں لکھا ہے ھذا تقسیم مشکل فی حق النبی، یہ تقسیم نبی کے حق میں مشکل ہے۔ یہ تقسیم نبی کے حق میں کیا مطلب؟ قد قلت فی بقیت الحدیث الاشارۃ الی سلامت النبی صلی اللہ تعالی وسلم من بطانۃ الشر بقول والمعصوم من عصمہ اللہ وهو معصوم لا شک فیہ۔ دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ نبی کے حق میں بھی ایسا ہو کہ دو مشورہ دینے والے تھے، ایک شر کا ایک خیر کا، تو نبی کے حق میں جو بھی بطانت تھے، جو بھی مشورہ دینے والے تھے، وہ سب صاحب خیر تھے، صاحب شر نہیں تھے، کیونکہ آگے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچایا نہ چاہا وہ معصوم رہا، وہ بچا رہا۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ عز و جل نے اپنے پیغمبروں کو شر سے محفوظ رکھا۔ سمجھ شریف میں بات آ رہی ہے۔ مطلب یہ ہے، حاشیہ میں لکھا اے لکل نبی و خلیفۃ جلوسا صالحۃ و جلوسا طالحۃ، کہ ہر انبیاء کرام، ہر نبی کے اور ہر خلیفہ کے پاس اٹھنے بیٹھنے والے کچھ اچھے ہوتے، کچھ برے ہوتے۔ کچھ اچھے ہوتے، ظاہر سی بات ہے جو اچھے لوگ ہوں گے وہ اچھائی مشورہ دیں گے اور اچھائی کی طرف ابھاریں گے، اور جو برے ہوں گے وہ برا مشورہ دیں گے، برائی کی طرف ابھاریں گے۔ والمعصوم من عصمہ اللہ من الطالحہ، کہتے ہیں اور معصوم وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے برائی سے بچا کے رکھا۔ سمجھ شریف میں بات آ رہی ہے۔ پھر آگے لکھا ہوئے حاشیہ میں دیکھیے، او اس کا مطلب لکل واحد منہما نفس امارۃ بالسوء و نفس لوامہ ہے، یعنی ہر نفس کے لیے، ہر کسی کے لیے ایک، ہر دونوں ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک نفس امارہ ہے، ایک بالسوء جو برائی کی طرف ابھارتا ہے، اور ایک نفس لوامہ ہے۔ والمعصوم من اعطاہ اللہ نفسا مطمئنہ، اور معصوم وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نفس مطمئنہ عطا فرمایا۔ نفس، ہاں اس حدیث کا مطلب کہتے ہیں کہ ہر نفس کے لیے، ہر کسی کے لیے، یعنی نبی اور خلیفہ ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک نفس امارہ ہے اور ایک نفس لوامہ ہے، مگر اللہ نے جس کو بچانا چاہا اس کو نفس مطمئنہ عطا فرمایا اور وہ ان سب چیزوں سے بچے رہے۔ اولی کلی قوت ملیکت قوت حیوانیت والمعصوم من عصمہ اللہ، یا مطلب یہ ان میں سے ہر ایک کے لیے قوت حیوانیہ ہے اور قوت مالکیہ ہے، لیکن اللہ جس سے بچانا چاہے اس سے بچا کے رکھا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا، جو بھی نبی خلیفہ آئے اس کے کچھ اچھے لوگ بیٹھنے والے، اس کے ساتھ کچھ برے بیٹھنے والے، یا یہ مطلب ہے کہ ہر کسی کے لیے نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے، مگر اللہ نے جسے چاہا اسے نفس مطمئنہ عطا فرما دیا اور وہ لوگ محفوظ رہے۔ ترجمہ ہو گیا، مفہوم ہو گیا۔ آگے خالی روایات ہے، مختلف راویوں سے روایت۔ قال سلیمان ان یحییٰ اخبرنی ابن شہاب بہذا وعن ابن ابی عتیق و موسیٰ عن ابن شہاب مثل، اسی طرح یعنی بقیہ سب روایات ہیں۔ اس کا ترجمہ آپ کر لیں گے انشاءاللہ۔ باب مکمل۔ باب کیفا یبایع الامام الناس، ترجمہ نہیں کر پالیں گے، یعنی اسی طرح ہے کہ یعنی ان لوگوں سے ان سے روایت کیا، ان لوگوں نے ان سے روایت کی۔
बाप अगला देखिए, कैफा युबाइउल इमामुन नास, है ना, क्या माना उसका, इमाम साहब लोगों से किस तरह बैअत ले। जी, इमाम साहब लोगों से कैसे बैअत ले। एक मिनट मोहतरमा लोगों, यहाँ देखिए, अल इमामु अल इमामा, अन्नासु अन्नासा, दोनों इबारत है, दोनों इबारत है ना। हाँ, क्या बात हो रही थी, इमामु इमामा अन्नासु अन्नासा है। हाशिया नंबर 2, हाशिया नंबर 2, कैफा युबाइउल इमामुन नास बिन नसब अलल मफऊलियत, नास मंसूब है मफऊलियत की बुनियाद पर, वल इमामु फाइल है ना, और इमाम फाइल है इसलिए मरफू है। वली अबी ज़र्रिन बेनस्बिल इमाम, और अबू ज़र की रिवायत में है इमाम के नसब के साथ मफ़ऊल मुक़द्दम, मफ़ऊल व रफ़्इ नास अलल फ़ाइलियत, और नास के रफ़ा के साथ फ़ाइलियत की बुनियाद पर। यानी इमाम, अगर इमामों पढ़ेंगे तो फ़ाइल होगा, मरफू होगा, और नास मफ़ऊल है तो मंसूब होगा। लेकिन अबू ज़र की रिवायत में क्या है, इमाम मफ़ऊल मुक़द्दम और नास क्या लिखा है, इमाम, हाँ, वो रफ़े नास अलल फ़ाइलियत, नास को फ़ाइल है। यानी माना ये हो जाएगा इमाम साहब का, इमाम साहब लोगों से कैसे बैअत करे, है ना, या ये कि लोगों से इमाम साहब कैसे बैअत ले। बहरहाल हदीस देखिए, बैअत का तरीक़ा क्या था। आज कोई पीर साहब मुरीदों को बैअत करें तो कैसे बैअत करें, उसी को आज पढ़ने वाले हैं। लोग कहते हैं कि पीर मुरीदी कहाँ हदीस से साबित है, ये हदीस बयान कीजिएगा। कुरान पाक की आयत साबित है, बैअत रिज़वान वगैरह, है ना। हदीस देखिए तो अन उबादत बिन सामित क़ाल बायअना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला समई व ताअती फिल मिनशती वल मकरह व अल्ला नुनाज़िअ अम्र अहलहु व अन नक़ूम औ नक़ुल बिल हक़। क्या माना, हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत, जी, हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत, क़ाल, उन्होंने कहा, हमने रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से ये बैअत की कि हर बात सुनेंगे, हर बात सुनेंगे और हर हुक्म की इताअत करेंगे। वल व ताअती फिल मुनशिती वल मुकरही, क्या माना हुआ, हर बात की इताअत करेंगे, खा वो बात पसंदीदा हो या ना पसंदीदा हो, खा वो बात, हाँ, और पसंद हो या ना पसंद हो। हाकिम अहल होगा तो उससे लड़ेंगे नहीं। हाकिम व अल्लाह नुनाज़िअ व अल्लाह नुनाज़िअल अम्रा अहलहू, क्या माना होगा, हाकिम अहल होगा तो उससे नहीं लड़ेंगे। और वह नक़ूमा और नक़ूला बिल हक़, और हक़ पर कायम रहेंगे या हक़ बात कहेंगे। रावी को शक हो गया कि उसने क्या कहा, अन नक़ूमा, या फिर कहा आओ नक़ूला बिल हक़, हक़ पर कायम रहेंगे या हक़ बात कहेंगे। मा कुन्ना ला नखाफु फिल्लाहि लौमत लाइम, जी, जहाँ कहीं भी रहेंगे, जहाँ कहीं भी अल्लाह के मामला में
کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. جہاں کہیں بھی رہیں گے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ملامت نہیں ڈریں گے. یہ عقبہ کی بیعت ثانیہ کے وقت بیعت ہوئی تھی. یہ جو بیعت ہے نا عبادہ بن صامت کی، یہ عقبہ ثانیہ کے وقت بیعت ہوتی. اس میں 73 مرد اور 2 عورتیں تھیں. سمجھ رہے ہیں؟ اس بیعت کا ایک اہم جز یہ تھا جو خلیفہ خلافت کا اہل ہوگا اس سے بغاوت نہیں کریں گے. اگر وہ انصاف کرے گا تو اسے اجر ملے گا اور ہم شکر کریں گے، اور اگر ظلم کرے گا تو اس کا وبال اس پر ہوگا اور ہم صبر کریں گے. یہ عبادہ بن صامت کہتے ہیں ہم لوگ کتنے لوگ تھے؟ شارحین نے فرمایا 73 مرد تھے، 2 عورتیں تھیں. سب لوگوں نے حضور سے بیعت کیا تھا کہ ہم لوگ کیا کریں گے؟ سنیں گے، ہر بات سنیں گے، ہر حکم کی اطاعت کریں گے، ہاں وہ اچھی ہو یا بری ہو، اور اگر خلیفہ اہل ہوگا تو ہم لوگ کسی بھی معاملہ میں جھگڑیں گے نہیں. اسی طرح بیعت ہوتی کہ آج بھی جو پیرانے پیر اور پیر صاحب لوگ بیعت کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولو گے، چغلی نہیں کرو گے، غیبت نہیں کرو گے، نماز قائم رکھو گے، اور آج سب سے بڑا وعدہ یہ کہ بد مذہبوں سے میل جول نہیں رکھو گے. ہاں اقرار کرتے ہیں ہاں نہیں کریں گے، پھر کہتے ہیں کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ پر دیا. بیعت ہو گئی. کل زمانہ نبوت میں بھی صحابہ کرام مصطفیٰ کریم کے ہاتھ بیعت کرتے تھے. کتنا ہو گیا؟ آگے دیکھیے. تو اس طرح امام صاحب سے جو ہے لوگوں سے بیعت لیا کرتے تھے. ان انس، اگلی روایت حضرت انس سے، قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غدات باردۃ والمہاجرون والانصار یحفرون الخندق قال اللہم ان الخیر خیر الاخرہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے. کیا کیے؟ فی غدات باردۃ ہے نا، تو سردیوں میں صبح کے وقت باہر نکلے. سردیوں میں صبح کے وقت باہر نکلے جبکہ مہاجرین اور انصار خندق کھود رہے تھے. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہم، اے اللہ، ان الخیر خیر الاخرہ، بھلائی تو آخرت کی بھلائی ہے، بھلائی تو آخرت کی بھلائی ہے. یہ فاغفر الانصار والمہاجر ہے نا، تو انصار اور مہاجرین کو بخش دے. انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما دے. فاجابوا، تو ان لوگوں نے جواب دیا نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. کیا کہا؟ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، جس کا سلیس ترجمہ ہے بک گئے ہیں ہم، بک محمد مصطفیٰ کے ہاتھ پر، بک گئے ہیں ہم
عمر بھر زندہ رہے گا، عمر بھر اپنا یہ عزم جہاد۔ یہ شعر ان لوگوں نے جواباً کہ ہم مصطفیٰ کے بازار میں نہیں، وہ بولتے ہیں کہ ایک بار بک چکے ہیں بازار مصطفیٰ میں، ہر بار نہ بکیں گے ہم ہیں، ہے نا وہ شعر۔ تو مہاجرین انصار نے کہا ہم حضور کے ہاتھوں بک چکے ہیں، اب زندگی بھر ہمارا یہ عزم جہاد باقی رہے گا۔ ماشاءاللہ۔ تو دیکھیے مہاجرین انصار کے لیے مصطفیٰ کریم نے دعا فرمائی۔ اگلی روایت عن عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت، قال کننا اذا بایعنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ یقول لنا فیما استطعت، جب ہم لوگ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیعت کرتے کہ ہم آپ کی بات سنیں گے اور اطاعت کریں گے، یا ترجمہ اس طرح کیجئے، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہم آپ کی بات سننے اور اطاعت کرنے کی بیعت کرتے تو آپ فرماتے کہو جہاں تک تمہاری بساط میں ہو، جہاں تک تمہاری استطاعت میں۔ جی ہم لوگ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی ہر بات سنیں گے، آپ کی ہر بات مانیں گے، تو مصطفیٰ کریم شفقت بطور شفقت فرماتے کہو کہ جہاں تک ہماری استطاعت ہے وہاں تک آپ کی بات سنیں گے اور مانیں گے۔ یہ شفقت بطور شفقت کہا کرتے تھے، حاشیہ نمبر 6 میں لکھا، بطور شفقت تلقین کرتے، یہ نہ کہو کہ آپ کی ہم ہر بات مانیں گے، ہر بات سنیں گے، بلکہ ایسا کہو کہ جہاں تک استطاعت ہے وہاں تک آپ کی ہر بات سنیں گے اور مانیں گے۔ اگلی بات دیکھیے، حدثنا عبداللہ ابن دینار قال شہیدت ابن عمر حیث اجتمع الناس علی عبد الملک۔ عبداللہ بن دینار نے کہا میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں حاضر تھا، میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں حاضر تھا جب سب لوگوں کا عبد الملک پر اتفاق ہو گیا۔ اتفاق وَكَتَبَ أَنِّي أُقِرُّ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِعَبْدِ عبد الملک، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے لکھا میں اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے بندے عبد الملک امیر المؤمنین کی بات سنوں گا اور مانوں گا، جو بات اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگی، بقدر استطاعت، مستطاعت ہو جہاں تک میری استطاعت ہو، وَأَنَّا بَنِيَّ قَدْ أَقَرُّوا بِمِثْلِ ذَلِكَ، اور میرے بیٹوں نے بھی اس کا اقرار کیا۔ پورا واقعہ اس طرح ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سن 73 ہجری میں ہو گئی، تو پورے بلاد اسلامیہ پر عبد الملک بن مروان صفاق کا قبضہ ہو گیا۔ جی وہ ظالم بادشاہ تھا نا، اس وقت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الملک کو یہ خط لکھا تھا کہ اس کے قبل انہوں نے نہ مروان کی نہ اس کے بیٹے عبد الملک کی بیعت کی تھی،
اس سے پہلے بیعت نہیں کی تھی، اور نہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی تھی، ٹھیک ہے نا، جیسا کہ انہوں نے ابتداءً کہا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کی، نہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی، نہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی۔ جب امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کو خلافت سپرد فرما دی، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی۔ اسی واقعہ کو بیان کیا۔ لمبا پڑھانے کا ارادہ تھا مگر گھنٹی لگ گئی۔